ایسے لوگ جو بات کرتے ہیں ان کو امپورٹنس ہم دیتے ہیں. ایسے لوگ اور گندی نالی کے کیڑے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ہم پوچھیں گے آپ مسکان کی کو بھی ہراس کیا گیا, بھائی اس کی مرضی تھی ابایا کرنا, اس کی مرضی کے خلاف وہ بنیے نکل آئے, تو کیا آپ مسکان کے لیے اٹھیں؟ نہیں اٹھیں. آپ کے فلسطین کی بہن جس کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا جاتا ہے اس کے لیے اٹھیں؟ وہ بھی عورت ہے, نہیں اٹھیں. آپ کیا کشمیر کی بہن جس کو پیلٹ گن سے اس کی بینائی چھین لی جاتی ہے, آپ اس کے لیے اٹھیں؟ نہیں اٹھیں. تو ٹھیک ہے, ہم اپنی بہنوں کے لیے آئیں, آپ اپنے جسم کے لیے آ جاؤ. لہٰذا ہمیں اس وقت طیب اردگان ماڈل پہ چلتے ہوئے سسٹم پہ کام کرنا ہے. پینٹ کوٹ والے مولوی انٹروڈیوس کرو جو سیرتاً ملا ہوں صورتاً مسٹر ہوں, سمجھ ہی نہ آئے لوگوں کو کہ یار یہ گھس کیسے گئے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بہت کرم. بہت سب سے پہلے تو میں بہت خوش ہوں آپ کو لائیو دیکھ کر, اور میری وش پوری ہوگی آپ کے ملنے والی بھی. آپ بھائیوں کی محبت ہے, آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہمارا پیغام پبلک تک پہنچتا ہے. شہیر بھائی تھینک یو سو مچ. مجھے بتائیں مسکان والے ٹاپک کو لے کر ان ماں بہنوں نے بھی اس کو خراج عقیدت پیش کیا, سلام پیش کیا گیا, سپورٹ کیا کہ اس کی مردانگی, اس کے پردے کو, اور وہیں ہماری مائیں بہنیں جو بغیر دوپٹے کے ادھر بازاروں میں یونیورسٹیوں میں گھومتی ہیں, ان کے لیے کیا میسیج ہے آپ کا, اور یہ کیسے ہم روک تھام ہوگی اور کیسے ان کو بتایا جائے گا کہ یہ والا حلیہ آپ نے بھی اپنانا ہے؟ انہوں نے بھی سپورٹ کیا. بالکل. کیوں کیا؟ میں نے یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا ایک سیمینار تھا, اس میں انوائٹڈ تھا, تو 17-18 اسپیکرز بلائے گئے تھے جو کہ لبرل مائنڈ سیٹ کے تھے. تو میرا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا, بلکہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. ہم تو بالکل ہارڈ کور قسم کے رائٹسٹ ونگ کے لوگ ہیں, تو ہم نے بڑا اسٹریٹ فارورڈ اپنا نیریٹو دیا. تو وہی خواتین جو دکھنے میں شاید بہت موٹ اسکاٹ لگتی ہیں, جب میں نے اپنی نظریات کی بکس تقسیم کی, 4 سال پرانی بات ہے, تو وہ سارے وہ بکس لے کے آ گئیں کہ جی ہمیں آٹوگراف دیں. میں نے کہا بہن آپ لوگوں کے حلیے سے نظر آتا ہے کہ آپ کی آئیڈیالوجی باقی اسپیکر سے میچ کرتی ہے, تو آٹوگراف کے لیے وائی می. انہوں نے جو جواب دیا وہ تھپڑ سے کم نہیں تھا. انہوں نے کہا بھائی جان قصور تہاڈا ہے, کدی سانو اپروچ کیتا ہے؟ تسی مدرسے کو لو یا مسجد کو لو باہر نکلتے نہیں ہو. بھائی وہاں آپ نہ بھی جائیں تو وہ لوگ آپ سے بہتر اسلام جانتے ہیں مدرسے والے. لیکن کیوں؟ کیونکہ چسکا چڑھا ہوا ہے, بنا بنایا مجمع ملا, جا کے نعرے لگوا کے آ جاؤ. یونیورسٹی میں مشکل کام ہے. پیر ضیاء الامت کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس کوئی نوجوان جاتا تھا نا, اس نے لمبی لمبی مونچھیں رکھی ہوتی تھیں, یا وہ اینکے لگا کے پہنچے ہوتے تھے, اور سینے پہ بیج لگا ہوتا تھا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو وہ اٹھ کے اسے سینے سے لگاتے تھے. اور بڑے بڑے جید علماء اور ان کے خلفاء جو ہوتے تھے, جب وہ آتے تھے تو بیٹھ کے سلام کر لیتے تھے. تو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کل کے بچے ہیں, لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں, ان کو آپ سینے سے لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا تم لوگ خانقاہوں میں بیٹھ کے نعرے لگاتے ہو, وہ بڑا سوکھا کام ہے, تمہیں مل گئی ہے وراثت میں سب کچھ. یہ جا کے یونیورسٹیز میں کر رہے ہیں جہاں پر لبرلزم اپنے پیک پہ ہے, تو اصل جہاد تو یہ بچے کر رہے ہیں. تو ہمارے سر پہ ایسی ہستیوں کا جب سے ہاتھ آیا, ہمیں اندازہ ہوا کہ یار مستقبل کا بیوروکریٹ یونیورسٹی سے نکل رہا ہے, مستقبل کا آرمی آفیسر کالج یونیورسٹی سے نکل رہا ہے, مستقبل کا جج وہاں سے نکل رہا ہے. وہاں کیوں نہیں فوکس کیا گیا؟ ہم اپنی پوری ایلیٹ, پوری کریم پاکستان کی اس کو ضائع کر رہے ہیں, مغرب کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. لہٰذا ہمیں اس وقت طیب اردگان ماڈل پہ چلتے ہوئے سسٹم پہ کام کرنا ہے. پینٹ کوٹ والے مولوی انٹروڈیوس کرو جو سیرتاً ملا ہوں صورتاً مسٹر ہوں, سمجھ ہی نہ آئے لوگوں کو کہ یار یہ گھس کیسے گئے. تو اس چیز پہ فوکس کریں. مستقبل کا ایک اچھا سیاستدان آپ کو یونیورسٹی سے ملے گا. یونیورسٹی میں آپ اسلامائزیشن لائیں, مدارس میں آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لائیں, تاکہ ملا اور مسٹر کا فرق ہی مٹے. بھائی سارے اسلام کے لیے آپ دیکھیں, ترکی سے زیادہ ویسٹرنائزڈ کلچر کس ملک کا ہے؟ اس سے زیادہ ماڈ اسکاٹ اور کون سے مسلمان ملکوں میں, اس انتہا کی ہوئی ہے. لیکن عشق کے معاملے میں عشق مصطفیٰ کی جو تڑپ ہے وہ ہر مسلمان کے سینے میں راکھ میں چنگاری کی طرح وہ ایک ہے, بیچ میں دبی ہوئی ہے. بس ایک ہوا کی ضرورت ہے کہ وہ شعلہ بن کے بھڑکتا ہے اور وہ طاغوتی قوتوں کو بھسم کر دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ شعلہ غلط ٹائم پہ ہم لوگ بھڑکاتے ہیں اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اس کو پازیٹیولی یوٹیلائز کرو. آپ پوری دنیا میں آٹومن امپائر کی طرح کی پوری ایک الائنس مسلم کنٹریز کا ایک ایسا اسٹرانگ بنا سکتے ہیں کہ جس پہ کسی قسم کا مغرب کا انفلوئنس ہی نہیں ہوگا. لیکن شیر بھی دیکھیں, یہاں پر ایک بات ہے, لوگ ابھی بھی ایسی خواتین ہماری موجود ہیں, وہ کہتی ہیں کہ مسکان کا وہاں پر پردہ کرنا نہیں بنتا. وہ انڈیا میں رہ رہے ہیں, ان کا کلچر ہے, ان کا ایٹیز ہے, لیکن وہاں مسلمان زیادہ ہے, ان کو فالو کرنا چاہیے اس بات کو. وہ کہتے ہیں کہ نہیں مسکان رانگ. دیکھیں یہ ایسے لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے,
اور ایسے لوگوں کو جب ہم نہیں ہم کہہ رہے ہیں وہ سچی بات ہے اور ٹھیک ہے اس پر عمل درآمد میں ہونا آپ کو عرض کرتا ہوں نا, ایسے لوگ جو بات کرتے ہیں ان کو امپورٹنس ہم دیتے ہیں. ایسے لوگ اور گندی نالی کے کیڑے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جب آپ گندی نالی کے کیڑے کو امپورٹنس دیتے ہیں تو آپ اس کا ریٹ مغرب کے بازاروں میں بڑھا دیتے ہیں. ہم نے ہمیشہ سے ایسے لوگوں کو ماضی میں امپورٹنس دے کے ان کے ریٹ بڑھائے ہیں. ان کو چاہیے ہوتا ہے پولیٹیکل اسائلم باہر, کسی کو کینیڈا میں, کسی کو یو ایس میں, کسی کو برطانیہ میں, کہ ان کے خلاف ایک دو باتیں ہو جائیں, یہ پولیٹیکل اسائلم لے کے بھاگ جائیں. اب تو ہمیں شعور آ گیا کہ نہیں یار نہیں, ان لوگوں کو بالکل ہی امپورٹنس دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں پر یہ الٹی سیدھی بات کرتے ہیں آپ کی آئیڈیالوجی پہ, میڈیا ٹرائل نہ کریں, خاموشی سے ان کے خلاف کیس کریں, یا عدالت کے 6 چکر لگائیں, بندے کے پتر بن کے سامنے آ جائیں. 8 مارچ آنے والا, یہی خواتین ہماری ہوں گی, پھر ڈی چوک کا رخ ہوگا. یہ تو اس بار آمنے سامنے جلسے ہو رہے ہیں, اور مزہ کیا, ہم لوگ تو اپنا نیریٹو لے کے جائیں گے. بھائی انٹرنیشنل وومن ڈے ہے, ہم تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات کریں گے. ان سے پوچھیں گے آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ہم پوچھیں گے آپ مسکان کی کو بھی ہراس کیا گیا, بھائی اس کی مرضی تھی عبایا کرنا, اس کی مرضی کے خلاف وہ بنیے نکل آئے, تو کیا آپ مسکان کے لیے اٹھیں؟ نہیں اٹھیں. آپ کے فلسطین کی بہن جس کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا جاتا ہے اس کے لیے اٹھیں؟ وہ بھی عورت ہے, نہیں اٹھیں. آپ کیا کشمیر کی بہن جس کو پیلٹ گن سے اس کی بینائی چھین لی جاتی ہے, آپ اس کے لیے اٹھیں؟ نہیں اٹھیں. تو ٹھیک ہے, ہم اپنی بہنوں کے لیے آئیں, آپ اپنے جسم کے لیے آ جاؤ. عوام فیصلہ کرے گی اس نے کس کا ساتھ دینا ہے. کیا لگتا ہے کیا ہونے والا ہے 8 مارچ کو؟ وہ ہم لوگ تو کوئی ہمارا ان لوگوں سے مقابلہ نہیں ہے, ہم تو اپنا نیریٹو دینے جا رہے ہیں. یہ تو کچھ ایسے پیڈ ایجنٹس ہیں, کوئی این جی اوز کے لیے کام کرے, اور کچھ ہماری وہ بیچاری خواتین ہیں جو کچے دماغ کی ہیں, جو ان کی باتوں میں آ کے خراب ہو جاتی ہیں. تو ان کو تو ہم لوگوں نے آمنے سامنے, بلکہ میں ایک بات بتا رہا ہوں, سندھ میں اور پنجاب میں, ان 2 صوبوں میں جتنی خرافات ان عورت مارچ والوں نے مچائی ہے, اور جو این جی اوز کے ذریعے کام ہو رہا ہے, ان میں سے ایک تو باہر بھاگ گئی ہے جو کے پی میں بیٹھی ہوئی تھی. میں نے ان سب کے ثبوت اس بار 8 مارچ کو لانے کہ کس این جی او کو کس ملک نے کس بیس پہ ہومو سیکچولیٹی کو پھیلانے کے لیے فنڈنگ دی, کس کنٹری نے اینٹی اسلامائزیشن پہ فنڈنگ دی, کس کنٹری نے صوبائیت اور لسانیت کو فروغ دینے پہ فنڈنگ دی, کس این جی او کو, کس خاتون کو یا کس نامرد کو جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کو پاکستان کے خلاف سازشوں کی بنیاد پہ فنڈنگ ملی. یہ ساری چیزیں میں لاؤں گا, اور پھر میں سوال کروں گا پاکستان کے معزز اداروں سے کہ جناب آپ کدھر کھڑے ہوتے ہیں, آپ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا کتنا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں. جغرافیکل باؤنڈریز اگر آپ تھوڑا بہت کھو بھی دیتے ہیں, ملٹری مائٹ سے آپ کور کر لیتے ہیں, نظریہ کھو گئے نا, کبھی کور نہیں ہوگا, نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو نظریاتی سرحدوں کے محافظ میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ امپورٹنس ہے اس چیز کی. آپ پاکستانیت اگر نکال گئے, اسلامائزیشن اگر نکال گئے اس کی یوتھ سے, تو کوئی بھی بھائی آپ کے لیے بارڈر پہ جا کے شہادت دینے کو تیار نہیں ہوگا. وہ کوئی 20,000 کے پیچھے کوئی فوجی شہادت دیتا ہے؟ نو, وہ نعرے تکبیر کے پیچھے دیتا ہے. تو اگلی نسل سے جب یہی چیز آپ نکال رہے ہیں اور ہومو سیکشولیٹی لے کے آ رہے ہیں, پھر جو قوم لوط پہ زوال ہے وہ زوال تو بنتا ہے بھائی. پھر ہم کہتے ہیں جناب ہمارے اوپر زوال آ گیا. تمہیں اللہ نے ایک واحد ریاست دے دی معجزے کے طور پہ جو اسلام کے نام پہ بنی ہے, ایک کام کا شخصیت دے دی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں. نہ ہم نے اس کی قدر کی, نہ ہم نے ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح جس نے ساری زندگی شادی نہیں کی فار دا سیک آف پاکستان, اس کو غدار کا لقب دے دیا یار ہم لوگوں نے. نہ ہم نے ان شہیدوں کا کوئی حیا کیا جو بارڈر پہ شہادتیں دے رہے ہیں, ان لوگوں پہ ہم لوگوں نے ہر قسم کے بہتان لگانے شروع کر دیے. یار پیسے کے پیچھے کون شہادت دیتا ہے؟ ہم نے ان کی حب الوطنی پہ شک کرنا شروع کر دیا, تو پھر ٹھٹے تو پڑیں گے. تو اسی لیے, اور پھر یہی عورتیں اٹھ کے وہاں نعرہ لگاتی ہیں جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی. بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں نہیں ان کے خلاف ایکشن کیا جاتا. ہم لوگ جو ساری زندگی پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, ہمارے نام 4 شیڈیول میں ڈل جاتے ہیں, ہمارے اوپر ایف آئی آرز ہو جاتی ہیں. دہشت گردی, انتہا پسندی, اشتعال انگیزی, ہیٹ سپیچ, سارے پرچے میں جھیل چکا ہوں. کار سرکار میں مداخلت کے پرچے میں جھیل چکا ہوں. بینک اکاؤنٹ, آئی ڈی کارڈ, پاسپورٹ, سب کچھ میرا سیز ہو چکا ہے ایک وقت میں. تو جب ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا ہے صرف سچ کا ساتھ دینے کے لیے, صرف ایک وزیر جو اپنی تربیت کا مظاہرہ مسجد وزیر خان کے باہر کرتا ہے اس کو للکارنے کی وجہ سے, تو جناب جو ملک کو اور اس کی سالمیت کو اور اس کے نظریے کو للکار رہا ہے اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں عرفانہ ملا آج تک سندھ یونیورسٹی میں موجود ہے اور وہاں بھتہ لے رہی ہے ہاسٹل سے؟ کیوں پروفیسر ہود بھائی آج بھی لاہور کے اداروں پہ قابض ہے؟
کیوں ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہے وہ آپ کی اسٹیٹ کے اگینسٹ ہے, اسٹیٹ کے اداروں کے اگینسٹ ہے, اسٹیٹ کے نظریے کے اگینسٹ ہے, تو وائی ڈونٹ یو اسٹاپ دیم؟ کوئی تو ہے نا پیچھے. اصل میں صرف ہم نے یہ اپنے اوپر ایک ہوا سوار کیا ہوا ہے کہ ان کو کچھ بولیں گے تو امریکہ سامنے آ جائے گا. بھائی ہو دی ہیل امریکہ از؟ آپ نے تو امریکہ کو اس کی اوقات یاد کرا دی تھی. آپ نے تو اس کو بتا دیا تھا کہ بھائی آپ وٹ آر یو اپ ٹو. ہم تو ایک پھٹے چپل پہننے والے اور جن کی دستاروں پہ مٹی جم گئی اور جن کے کپڑے پھٹے ہوئے پیون لگے ہوئے, ان مجاہدوں نے تمہیں تگنی کا ناچ نچا دیا. 20 سال میں تم ان لوگوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے, ٹک کے دم دبا کے تم لوگ بھاگے اور جہازوں سے لٹک کے. تو نیوکلیر اسٹیٹ سے پاکستان سے مقابلہ کرو گے؟ پاکستان نے صرف مطلب ہے کہ دعا دی تھی افغانیوں کو اور تو کچھ نہیں کیا تھا. اور افغانی کہاں سے کہاں آپ دیکھیں نا. تو امریکہ کا ڈر ہم نے خود ہی اپنے اوپر سوار کیا کہ ہم غریب ہیں. بھائی پشتوں کی مثال ہے, غریب خدا پیدا کرے, خو بغیرت چا کرے. غریب تو تم پیدا ہوئے ہو, لیکن تمہیں بغیرت کس نے بنایا؟ یہ سوال میں پوچھتا ہوں پیپل ہو آر ایٹ دا ہیلم آف افیئرس, پیپل ہو ریئلی میٹرس, کہ ان لوگوں کو نکیل ڈالو. غربت کا رونا نہ رو. لوگ غریب تھے, عمر مختار غریب تھا, اس نے لیبیا میں انقلاب لے آیا اور سیریا کا اٹلی کی فورسز کے خلاف لڑا. اسے پھانسی ہوئی, وہ شہید ہوا. اس کے کئی سال بعد جا کے لیبیا آزاد ہوا, لیکن لیبیا کے نوٹ پہ آج بھی عمر مختار کی تصویر ہے. یہ چیزیں سر, آپ نے تاریخ میں زندہ رہنا ہے. تاریخ میں پھر حسینی کردار زندہ رہتا ہے. صرف عارضی طور پہ جو مرضی اپنی فتح ڈکلیئر کر لے. آپ نے کتابوں میں زندہ رہنا ہے, تو یو ہیو ٹو ٹیک بولڈ اسٹیپس. یہ ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں. تھینک یو سو مچ شہیر بھائی, تھینک یو سو مچ. ویڈیو کو شیئر کر لیں, میرے پاس الفاظ نہیں ویڈیو کو اینڈ کرنے کے لیے. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں اور بنے رہیں ہمارے ساتھ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو, تب تک کے لیے اللہ حافظ.